ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ ترین خبریں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے پاکستان کی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر ترکی کے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے جو پاکستان کے لیے۔ ہم مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ترکی اس دیرینہ مسئلے کے مستقل حل کے لیے کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ پاکستان نے امریکہ کی جانب سے بھارت کو جدید فضائی دفاعی نظام کی فروخت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا ہتھیاروں کی دوڑ کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے خبردار کیا کہ بھارت ترک صدر طیب اردوان اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کے دورہ پاکستان کے دوران غیر ذمہ دارانہ قدم اٹھا کر فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے، جس کے حوالے سے پاکستان نے عالمی برادری کو آگاہ کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ بھارت نے ہمیشہ پاکستان اور تحریک آزادی کشمیر کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ گزشتہ برس 14 فروری کو بھارت نے اپنی ایجنسیوں کے ذریعے پلوامہ حملہ کرایا، لیکن بھارت کے اندر سے اس پر تنقید ہوئی اور بھارت کی مودی حکومت ان سوالات کا جواب دینے میں ناکام ہو گئی جو پلوامہ ڈرامے کی حقانیت کے حوالے سے اٹھائے گئے تھے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی پولیس نے جنوبی کشمیر کے اضلاع اسلام آباد اور پلوامہ کے علاقوں سے گھروں پر چھاپوں کے دوران 4 کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی خفیہ ایجنسیوں نے تحریک آزادی کشمیر کے معروف کارکن عبدالغنی ڈار المعروف عبداللہ غزالی کو سری نگر کی ایک مسجد میں شہید کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ آزادی کی تحریک میں عوام کے لیے غیر متزلزل عزم کے ساتھ بے لوث اور صاحب عزم و ہمت قیادت کی بڑی اہمیت ہے۔ کشمیر کی یہ بدقسمتی رہی کہ 1947 میں یہاں کی قیادت شیخ عبداللہ کے ہاتھ میں تھی، جس نے بھارت سے ذاتی مفادات کے لیے پوری قوم کا سودا کر دیا۔ اسی کے باعث 1 کروڑ کے قریب کشمیری عوام آج بھی غلامی کی سزا بھگت رہے ہیں، مگر پھر اس قوم کو سید علی گیلانی جیسے بلند ہمت، بلند نظر اور عالی حوصلہ قائد کی صورت امید کی وہ کرن نظر آئی جو آج ایک حقیقت بن کر آزادی کے افق پر دمک رہی ہے۔ پیرانہ سالی میں بھی یہ شعر جب دھاڑتا ہے تو باطل لرزہ براندام نظر آنے لگتا ہے۔ 85% مسلمانوں کی آبادی تھی، 750 میل سرحدیں پاکستان کے ساتھ ملتی ہیں، جتنے دریا یہاں سے نکلتے ہیں پاکستان کی طرف ان کا رخ ہے۔ یہاں جب ہوائیں چلتی ہیں وہ راولپنڈی سے آتی ہیں، بارشیں برستی ہیں ایک ساتھ برستی ہیں، چاند کا جو مطلع ہے ایک ساتھ مطلع ہے۔ یہ اتنے مضبوط رشتے جن حقیقتوں کی بنیاد پہ میں کہتا ہوں کہ جموں کشمیر واز اے نیچرل پارٹ آف پاکستان۔ میں کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، یہ بغیر اس خوف کے کہتا ہوں کہ کون راضی ہوتا ہے اور کون ناراض ہو جاتا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ جموں کشمیر کے مستقبل کا واحد حل یہ ہے کہ اس کا مستقبل پاکستان کے ساتھ وابستہ ہو جانا چاہیے، یہی اس کا فائدہ ہے۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔